جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، آج ہمارا انشاءاللہ یہ دوسرا سیشن ہے جس میں ہم وینڈی پرلمن کی کتاب وی کراسڈ اے برج اینڈ اٹ ٹریمبلڈ، دس واز دا بک دیٹ واز اسائنڈ، اور ہم انشاءاللہ اس بک کو ڈسکس کریں گے. اینڈ لائک آئی سیڈ پریویسلی کہ دیز سیشنز وونٹ ریئلی بی اے summary of the book because اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو you don't really need a summary, لیکن we'll discuss sort of around the book and sort of try to reflect over it. یہ کتاب جو ہے یہ it's fairly simple, straightforward, there's nothing much to explain. It's anecdotal stories، لوگوں کے اپنے واقعات ہیں انہی کی زبانی جو آتھر نے اکٹھے کیے ہیں. تو ہم چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آتھر. دی آتھر یہ وینڈی پرلمن، شی از جوئش، اینڈ آئی ووڈ سے جوئش بائی ایتھنیسٹی میں بی رادر دین ریلیجن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں جوز sometimes they identify as Jews based on ethnically، یعنی ہوں گے وہ سیکولر یا نان پریکٹسنگ لیکن جوئش ہوں گے بائی ایتھنیسٹی. ان اینی ویز اینی کیس، تو ہم آتھر جو ہیں شی از جوئش اینڈ شی از اے پروفیسر اینڈ شی از لرن دی عربک لینگویج، اور انہوں نے ساری انٹرویوز جو آپ کتاب میں دیکھتے ہیں وہ انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے عربی میں، اینڈ پھر ان کو ٹرانسکرائب کیا گیا. اینڈ شی از دی آتھر آف اے نمبر آف بکس. آئی تھنک یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، اینڈ شی از ریٹن نمبر آف بکس جو کہ سملر آلموسٹ سیم فارمیٹ کے اوپر ہیں. اینڈ یہ ایک اچھا فارمیٹ ہے بیکاز آتھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ریموو کر دیتا ہے نیریٹیو سے اور لوگوں کی زبانی انہی کو آواز دے رہا ہے. سو اٹس اے گڈ مے بی way to author a book. So she has a book called Occupied Voices, Stories of Everyday Life from the Second Intifada. اور وہ سملر فارمیٹ ہے اس کتاب کا بھی، 2003 میں پبلش ہوئی تھی وہ. اور وہ جو سیکنڈ انتفادہ ہوا تھا 90s میں، لیٹ 90s میں، اس کی اسٹوریز ہیں بائی دی پیلسٹینینس. سو اف یو انجوائڈ اور لائکڈ دس بک تو دیٹ از اندر ون دیٹ مائٹ انٹرسٹ یو، آکیوپائڈ وائسز کے نام سے. پیلسٹینین ایشو کے اوپر انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں. یہ والی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں 2017 میں پبلش ہوئی تھی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر شی پبلشڈ another book, it's called the home I worked to make. And یہ جو سیرین ڈائسپورا ہے ان کی آوازیں ہیں. سو سیرین ڈائسپورا سے مراد یہ جن لوگوں نے سیریا چھوڑ کے اب مختلف ممالک میں، یورپ میں ادھر ادھر ہیں، تو ان کی ہیں اسٹوریز جو کہ کچھ حد تک اس کتاب میں بھی مینشنڈ ہیں، لیکن یہ ایک اسٹینڈ الون بک 2024 میں شی پبلشڈ. سو one of the things that I want to do in this book club is when we're discussing a book, so we mention other sort of books as well, supplementary material یا other books، تاکہ آپ کو اور کتابوں کے بارے میں پتہ لگے. So just by knowing the author you get to know maybe 2-3 other books as well that she has authored، اور اگر کسی کو ان میں دلچسپی ہو تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. سو یہ کتاب جو ہے what is good about it is کہ انٹروڈکشن میں ہی the author has divided the book into 8 parts.
8 سیکشنز 8 پارٹس کے اندر کتاب کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اینڈ وہ فرسٹ پارٹ شروع ہوتا ہے 1970 سے لے کے اپ انٹل 2017 بیسکلی 1970 ٹو 2017 کو سیکشن کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو سٹوریز ہیں لوگوں کی وہ بیان کی گئی ہیں. تو ہم اس اپنے سیشن میں آج what we'll do is کہ we'll go over these parts, and this session might be a sort of a very brief overview of the Syrian revolution, and یہی ٹائم پیریڈ 1970 سے لے کے 2017 تک اس sort of پیریڈ کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے, اور پھر اینڈ میں اپنی کچھ ریفلیکشن شیئر کریں گے. آخری پارٹ جو 8واں پارٹ ہے اس کتاب میں بھی وہ بھی ریفلیکشنز ہیں, تو I'll share my reflections with regards to this book as well. So the first part, which is entitled authoritarianism, وہ یہ پیریڈ کور کرتا ہے 1970 سے لے کے 2000 تک کا 30 year period. اینڈ یہ 30 year period یہ وہ پیریڈ ہے جب حافظ الاسد نے, جو کہ بشار الاسد کا والد تھا, اس نے sort of ٹیک اوور کیا تھا. Now this book doesn't go into pre 1970, یعنی 1970 سے پہلے کی سٹوریز یہاں پہ مینشن نہیں ہیں. تو جسٹ بریفلی تھوڑا گلا میرا سو بریفلی 1970 سے پہلے سیریا جو ہے, جیسے مڈل ایسٹ میں پیلسٹائن فار ایگزامپل آٹومن رول کے اندر تھا. آٹومن رول جو ہے وہ ویکن ہوا ہے بہت زیادہ ورلڈ وار 1 کے بعد. اینڈ ورلڈ وار 1 کے بعد جو سائکس پیکو اگریمنٹ تھی, اس میں برٹن نے اور فرانس نے سورٹ آف اپنے لیے نا پیسز کارو آؤٹ کر لیے مڈل ایسٹ کے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برٹش مینڈیٹ آپریٹ کر رہا تھا پیلسٹائن میں, اسی طرح فرینچ مینڈیٹ جو ہے وہ, یعنی سیریا جو ہے وہ ایک فرینچ مینڈیٹ کے اندر ہو گیا. پھر یعنی 1920 سے لے کے سیرین انڈیپینڈنس 1946 تک سیریا جو تھا فرینچ کی ایک لحاظ سے کالونی تھی, اور فرینچ مینڈیٹ کے اندر سیریا گورن ہو رہا تھا, سیریا ایز ویل ایز لیبنان. اینڈ اس ٹائم پہ فرینچ نے کیا کیا کہ فرینچ نے پاپولیشن کو sort of ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کے لیے جو مائنورٹی تھی اس کو پیک کیا اگینسٹ دی میجورٹی. یعنی جو کیونکہ یہ جو مڈل ایسٹرن ریجن ہے, خاص طور پہ سیریا اور لیبنان والا, اس میں کافی زیادہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں, کافی ایک ڈائیورس موزیک ہے آف ڈیموگرافکس. یعنی آپ پاس ڈروز ہیں, کرسچنز ہیں, مسلمس ہیں, مسلمس کے اندر سنی شیعہ ہیں, شیعہ کے اندر ایک فرنج گروپ ہے جن کو علوی کہتے ہیں یا نصیری کہتے ہیں. یہ سیریا میں بائی اینڈ لارج موسٹلی سیریا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ جو ویسٹ ریجن ہے سیریا کا, کوسٹ کے اوپر, میڈیٹرینین کوسٹ کے اوپر, لتاکیہ کا, وہاں پہ زیادہ تر یہ کانسنٹریٹڈ ہیں نصیری علوی. تو جو فرینچ ہیں انہوں نے اس فرنج مائنورٹی گروپ کو کافی زیادہ ٹرین کیا, اپنے ملیشیاز میں یوز کیا, ویپنری ان کو دی تاکہ وہ میجورٹی کے ساتھ ایک لحاظ سے ایک انٹیگنسٹک پوزیشن کے اندر ہیں اور فرینچ کی بیڈنگ وہ کریں. سو یہ ایک فرینچ نے سارٹ آف میکینزم اور طریقہ یوز کیا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کا, جس کے پھر بعد میں 1960s کے اندر ہمیں کچھ اثرات نظر آتے ہیں. تو یہ حافظ الاسد جو ہے اس نے 1946 میں ہی باعث پارٹی جوائن کر لی تھی. اب یہ باعث پارٹی کیا ہے؟ یہ باعث پارٹی بیسکلی ایک پین عربسٹ سوشلسٹ پارٹی ہے جو کہ عراق میں بھی ایگزسٹ کرتی تھی اور سیریا میں بھی. صدام حسین بھی جو تھا وہ بھی باعث پارٹی میں سے تھا. تو سیریا میں 1963 میں ایک ملٹری کو ہوا ہے جس میں پھر باعث پارٹی جو ہے وہ پاور کے اندر آئی, اور اس ملٹری کو کے اندر حافظ الاسد کا کافی سینٹرل ایک رول تھا.
اب یہ جو پیریڈ تھا ملٹری کو والا 60s والا، اس سے پہلے بھی کافی زیادہ ملٹری کوز ہوئے ہیں، کافی زیادہ ملٹری کوز ہوئے ہیں. ہاں سوری میں ساتھ ساتھ چیٹ دیکھ رہا تھا. کافی زیادہ ملٹری کوز ہوئے ہیں سیریا میں، اور کافی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی انسٹیبل رہی ہے. کبھی کوئی آ کے کسی کو ٹاپل کر رہا ہے، کبھی کوئی آ کے کسی کو ٹاپل کر رہا ہے. تو اس قسم کا جو ہے نا ایک ٹائم پیریڈ رہا ہے سیریا کے اندر. ایک بندہ تھا کافی فیمس سیریا میں، اینڈ از اے ویری پولرائزنگ فگر. کچھ لوگ اس کو ایک ہیرو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سارٹ آف ایک ڈکٹیٹر اور ولن مانتے ہیں. ادیب الششکلی اس کا نام تھا، ادیب الششکلی. اور الجزیرہ نے ایک ڈاکیومنٹری بھی کیا ہے ادیب الششکلی کے اوپر. تو یعنی اگر آپ لکھیں گے یوٹیوب کے اوپر ادیب الششکلی الجزیرہ، تو یو ول فائنڈ اے ڈاکیومنٹری اینڈ یو ول سی کہ کیسے ادیب الششکلی ایک فگر تھا جو کوز وغیرہ آرکسٹریٹ کرتا تھا، اور سیریا کتنا ٹرملٹس اس کا جو ہے نا پولیٹیکل سین تھا. یعنی کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی سیریا میں. بلکہ حافظ الاسد جب 1970 میں ایک اور کو کر کے پاور کے اندر آیا ہے، تو اس نے ہمیشہ اس نے اس چیز کو اپنے ایز اے پلس پوائنٹ اس نے ہمیشہ اس چیز کو گنا تھا کہ میں سیریا کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آیا ہوں، وچ از ٹرو. اسٹیبلٹی لے کے آیا تھا کیونکہ 30 سال جو ہے وہ ایک ہی سارٹ آف میکینزم کے تھرو سیریا گورن ہو رہا تھا. یا وہ ہم تو کہتے ہیں وہ میکینزم بہت برا تھا کیونکہ وہ اتھارٹیرین تھا، اور اس میں اوبیسلی آبجیکٹیو ایویڈنسز ہیں کہ وازنٹ سم تھنگ دیٹ واز گڈ. لیکن اسٹل ہی واز ایبل ٹو گیو سم سارٹ آف اسٹیبلٹی ٹو سیریا. خیر یہ ٹائم پیریڈ جو ہے اس کتاب کا وہ نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. اینڈ if anyone is interested in reading about this time period, so there's another book called The Struggle for Power in Syria. اور یہ کتاب نکولس وین ڈیم کی کتاب کافی اچھی کتاب ہے، اینڈ یہ بہت ایکیڈیمک ہے، اور بتاتی ہے کہ کیسے ڈفرینٹ ریلیجس مائنورٹیز نے کیا رولز پلے کیے پاور گریب کے اندر، اور حافظ الاسد کیسے پاور میں آیا. I remember there was an Al Jazeera documentary as well حافظ الاسد کی رائز ٹو پاور میں، لیکن مجھے I don't remember اس کا نام کیا تھا. یہ کتاب جو ہے یہ میں نے اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں نے دیکھی تھی، اور میں ایک سارٹ آف انسپیکشنل ریڈنگ میں نے کی تھی. I haven't read the whole book، لیکن I know what it's about. تو کسی کو اگر دلچسپی ہوگی تو وہ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن coming back to the era that the book covers، وہ 1970 والا. حافظ الاسد نے کیا کیا کہ اس نے ایک سنگل پارٹی رول سیریا کو دیا. جیسے فار ایگزامپل چائنا کے اندر CCP ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی، وہ ون پارٹی رول ہے، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا، اور وہ الیکشن بھی ہوتے ہیں تو بس وہی جیتتے ہیں. تو اسی طرح حافظ الاسد نے بھی باتھ پارٹی کے ساتھ یہی کیا، اور اپنے آپ کو بیسکلی مستحکم کیا اس پوزیشن کے اندر. اینڈ بیکاز سیریا ایک ہسٹری کے تھرو گزر رہا تھا جو کہ ملٹری کوز ہو رہے ہیں کافی زیادہ، تو حافظ الاسد کا ایک آئرن فسٹ تھا اس کا کہ اس نے ہی ہیڈ ٹو میک شیور کہ اس کو کوئی اب ریموو نہ کرے، اور سارا وقت اس کے مائنڈ کے اوپر یہی پلے کرتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی ہٹا دے گا. ظاہر ہے جب خود کوئی پاور یوزرپ کر کے یا اس طرح ملٹری کو کے سے اس نے پاور لی ہو، تو وہ سمجھتا بھی ہے کہ میرے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا. بلکہ وین ہز اسی لیے ہم آگے جا کے بات کریں گے جو حما میسیکر ہے. حما ایک شہر ہے سیریا میں 1982 میں، جب وہاں پہ میسیکر ہوا، وہ بھی اسی لیے ہوا کیونکہ وہ بالکل یعنی ڈسینٹ کو اور اپنی پاور کو جو ہے نا سولیڈیفائی کرنے کے لیے اس نے ایکسٹریم اسٹیپس لیے. اور وہ ہی واز آلویز ورڈ اباؤٹ اے کو دیٹ وڈ ٹاپل ہم اوور. 1994 میں جب اس کا بیٹا باسل الاسد جب وہ کار کریش میں مرا، تو میں کتاب پڑھ رہا تھا ایک اور، اس کتاب میں نہیں ہے. جب باسل الاسد کار کریش میں مرا تو حافظ الاسد کے پاس نا اس کا ایک سیکٹری وغیرہ آیا بتانے کے لیے بری خبر. تو اس نے آیا کہا کہ پریزیڈنٹ ایک بری خبر ہے. تو حافظ نے پہلی بات جو کی کہ یار ملٹری کو ہونے لگا، کوئی کسی نے کو کر دیا. سو دس شوز ایک کاورڈنس تھی اس کے اندر، ڈر تھا ہمیشہ اس کے اندر ملٹری کو کے لیے. تو جو حافظ الاسد کے اس 30 سال کے اندر جو ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہے جو کہ فلیگ ہونا چاہیے یہاں پہ، وہ
حما میسیکر ہے، اینڈ اس کا کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی ہے. اور حما میسیکر نے بیسکلی ایک پوری جنریشن آف سیرینس کو سبڈیو کر دیا تھا، پوری جنریشن آف سیرینس کو سبڈیو کر دیا تھا. یعنی 1970 سے لے کے 2000 تک، اور اس کے بعد ایون 10 سال بشار کے جو ہیں وہ اس لیے نکال سکا کیونکہ انہوں نے حما میسیکر کیا تھا. اینڈ حما میسیکر کا بیسکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ 1982 میں سیرین آرمی نے حافظ الاسد کے کہنے کے اوپر، انفیکٹ حافظ الاسد نہیں، حافظ الاسد کے کہنے پہ تھا، لیکن اس کا جو مین جو آرکسٹریٹر تھا وہ اس کا حافظ الاسد کا بھائی تھا. آئی تھنک اس کا نام رفات الاسد تھا، رفات الاسد. وہ بیسکلی مین مین تھا حما کے پیچھے. اور حما میسیکر میں سیرین آرمی نے فار 27 days شہر کو سراؤنڈ کیا تھا، اور شہر کو سراؤنڈ کر دیا، یعنی سیج کیا، کچھ نہیں اندر آ سکتا شہر کے، کچھ نہیں باہر جا سکتا. اور پھر انہوں نے ایریل بمبارڈمنٹ کی. اب حما میسیکر کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 1970s میں جو مسلم بردرہڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم کبھی کسی اور کتاب کا بھی انتخاب کریں گے جہاں پہ انشاءاللہ ہم مسلم بردرہڈ کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ مسلم بردرہڈ کیا فینومینا ہے اور کس نے شروع کیا تھا. لیکن مسلم بردرہڈ جو کہ فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے، ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی، اس قسم کے لوگ عرب ورلڈ کے اندر مسلم بردرہڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو اخوان المسلمین جو ہیں، مسلم بردرہڈ جو ہیں، ان کے وہ بات پارٹی کے خلاف 70s کے اندر ان کی ٹینشنز چل رہی تھیں. مائک از میوٹ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر ہے سب؟ میرا مائک میوٹ تو نہیں ہے ویسے. آواز کلیئر ہے؟ اٹس کلیئر، ٹھیک ہے، اوکے. سو اوکے، سوری چیٹس آ رہی ہیں. اوکے، کلیئر ہے آواز. سو 1970s میں مسلم بردرہڈ کے کچھ نہ کچھ ٹینشنز تھیں باعث پارٹی کے ساتھ. اور جو 1981 کا سال تھا اس میں کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 300 بندہ جو ہے وہ باعث پارٹی نے مارا تھا مسلم بردرہڈ کا، اور سنی مسلمز ان جنرل. تو ایک پیچھے ٹینشن چل رہی تھی. اینڈ 82 میں حما میسیکر سے پہلے مسلم بردرہڈ کے کچھ سلیپر سیلز تھے جو ایکٹیویٹ ہو گئے تھے گورنمنٹ کے خلاف، ان کو گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے لیے. تو اس کا بہت ہارڈ رسپانس جو ہے وہ رفات الاسد نے، حافظ الاسد کا بھائی جو ہے، اس نے دیا حما میسیکر کے اندر. سو 27 days کے لیے انہوں نے بسیج کیا ہوا تھا حما کو. اینڈ کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ جرنلسٹ کو الاؤ نہیں کیا گیا، اینڈ انٹرنیشنل میڈیا اس طرح تھا نہیں، تو جو فگرز ہیں حما میسیکر کے کتنے لوگ مرے تھے وہ رینج کرتے ہیں فرام 10,000 to 40,000. 10 سے 40,000 بندہ جو ہے وہ اس ایک مہینے میں اس رجیم نے قتل کیا تھا. اور 15 سے 17,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے. 2/3 آف دا سٹی واز ڈیسیمیٹڈ، واز ڈسٹرائڈ. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ ایک پوری جنریشن جو ہے سیرینز کی وہ سبڈیو ہو گئی تھی اس میسیکر کی وجہ سے. اینڈ یہ چیز آپ بک میں نا سینس کر سکتے ہیں بہت زیادہ. اگر آپ نے بک پڑھی ہے تو یو کین سی کہ لوگوں کے اندر جو سینس آف فیئر ہے وہ شاید ہم اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اسپیشلی الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہوئے. یعنی پاکستان میں جس قسم کا بھی انوائرمنٹ ہے اس قسم کا نہیں ہے فیئر جس قسم کا عرب ورلڈ کے اندر رہا ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی میں ایک عالم ہیں UK سے آئے ہوئے تھے، شیخ ہیثم الحداد، ان سے میں بات کر رہا تھا. اینڈ شیخ ہیثم کو میں بتا رہا تھا کہ 2013 میں 2013 تھا، 2013 میں نے شیخ ہیثم کو اپنی نا یونیورسٹی میں انوائٹ کیا تھا انگلینڈ میں. اینڈ اس ٹائم پہ حالات جو تھے تھوڑے سے یعنی وار آن ٹیرر والا ٹائم تھا. اور خیر اس وقت یہ کسی نے چیٹ میں شیئر کر دیا، رفات علی الاسد از اے سیرین فارمر ملٹری آفیسر. ہاں بالکل، ینگر بردر آف لٹسین. جی اچھا. سو 2013 میں نے شیخ ہیثم کو بلایا تھا، اپنی یونیورسٹی انوائٹ کیا تھا لیکچر کے لیے. اینڈ اس وقت ہوا میں میری یونیورسٹی ایک اور شہر میں تھی، میں لنڈن میں نے ٹریول کیا تھا، شیخ ہیثم کو انوائٹ کیا باقاعدہ، اور پھر ہم
نے ایڈورٹائز کیا کہ شیخ ہیثم ہماری یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. اس ٹائم پہ ایک رائٹ ونگ گروپ تھا انگلینڈ میں EDL کے نام سے, انگلش ڈیفینس لیگ. انہوں نے نا بہت زیادہ شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسیکس میں آ کے توڑ پھوڑ کریں گے, خرابی کریں گے اگر شیخ ہیثم کو انہوں نے بلایا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ڈیتھ تھریٹس وغیرہ یہ چیزیں چل رہی تھیں. تو مجھے یاد ہے ہماری اسلامک سوسائٹی کا میں حصہ تھا, اینڈ جتنے بھی ہمارے عرب بھائی تھے نا, عربی بھائی, ان کی جان نکلی ہوئی تھی کہ یار نہیں ہم نہیں بلا سکتے, کینسل کرنا پڑے گا. میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار مطلب یہ ایسی ایمٹی تھریٹس ہیں, یعنی گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے گی یہاں پہ, مطلب یہ ایسے یہ سعودی عربیہ یا UAE یا سیریا عراق نہیں ہے یہ. لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا نا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. یعنی ایون انگلینڈ میں وہ ڈرا کرتے تھے بات کرنے سے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں, کلوز سرکل کے اندر بھی بہت زیادہ ڈر تھا. اور میں ابھی ریسنٹلی شیخ ہیثم ابھی آئے ہوئے تھے تو میں ان کو یاد کرا رہا تھا, اور بلکہ میں ان کو اپولوجائز کر رہا تھا کہ ہم نے آپ کو انوائٹ کیا تھا اور پھر ہمیں ایونٹ پل آؤٹ کرنا پڑا, کینسل کرنا پڑا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھائی تھے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. اور شیخ ہیثم بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ یہ ایک فینومینا ہے عرب ورلڈ کے اندر اس ڈر کا, اینڈ یہ انفاؤنڈیڈ نہیں ہے. یعنی یہ انفاؤنڈیڈ نہیں ہے یہ ڈر جو ہے, یہ ڈر ایگزسٹ اگر کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ بہت ڈسپوٹک اور اتھارٹیرین اور بروٹل ریجیمز رہی ہیں ان جگہوں پہ, جنہوں نے اپنی پاپولیشن کے ساتھ اس قسم کا ظلم کیا ہے کہ ان کو ان کی سائیکی چینج کی ہوئی ہے لٹرلی. سو یہ چیزیں آپ کتاب میں بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں, جو جب لوگ نریٹ کر رہے ہیں اپنی کہانیاں, یو کین سی اٹ ویری کلیئرلی, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح ہے. خیر, تو یہ جو فرسٹ پارٹ ہے کتاب کا حافظ الاسد والا کور کرتا ہے 70 سے لے کے 2030 ایئرس جو ہیں, اس میں خاص جو واٹ نیڈس ٹو بی اسپوکن اباؤٹ از دی حما میسیکر. اس کے بعد جو پارٹ 2 ہے, پارٹ 2 از انٹائٹلڈ ہوپ ڈسپوائنٹڈ. اب ہوپ کیا تھی, ان کو امید کیا تھی, امید یہ تھی کہ حافظ الاسد کے بعد جب چینج آیا ہے, ویئر کین آئی فائنڈ دس بک آن لائن, گروپ میں شیئر ہوئی تھی, میں پھر کر دوں گا شیئر. اچھا, سو مجھے آئی شوڈ اگنور دا چیٹس. میں انشاءاللہ موقع دوں گا آپ سب کو اینڈ میں ہم کوشچن آنسرس کریں گے, ورنہ ابھی جو ہے نا میرا ٹرین آف تھاٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. سو ہوپ ڈسپوائنٹڈ. ہوپ کیا تھی سیرین عوام کو؟ ہوپ یہ تھی کہ حافظ الاسد کے بعد یہ ایک نیا بندہ آ رہا ہے جو باہر کا پڑا ہوا ہے, اس کا ڈریس, اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا ویسٹرن ہے, تو ہوپ فلی اس کا مائنڈ سیٹ بھی ویسٹرن ہوگا, ڈیموکریسی کو پروموٹ کرے گا ایکسیٹرا. یعنی بشار کی جو امیجری کریٹ کی ہوئی تھی اس نے سیرینس کو واقعی میں ایک ہوپ دی تھی. ناؤ بشار کیوں آیا ہے, کیوں پریزیڈنٹ بنا ہے؟ بشار از دی سیکنڈ ایلڈسٹ سن آف حافظ الاسد. حافظ الاسد کا جو ایلڈسٹ سن تھا باسل, وہ اس کو پریپ کیا جا رہا تھا لیڈرشپ کے لیے, اور اس کو ملٹری اور کافی زیادہ اس کو پریپ کیا جا رہا تھا ٹو بی دا نیکسٹ لیڈر, نیکسٹ ون ان چارج. لیکن 1994 میں وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہی ڈائڈ. اینڈ اللہ تعالیٰ کی کام ہے کہ انہوں نے پلان اپنے لیے ایک کیا ہوا تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور پلان تھا. اور اگر باسل بن جاتا نیکسٹ لیڈر تو ہسٹری, دا کورس آف ہسٹری ووڈ ہیو چینجڈ فار دا بیٹر اور ورس, اللہ نوز بیسٹ, لیکن موسٹ پرابلی فار دا ورس, کیونکہ اس کے اندر کمپٹنس زیادہ تھی اس پوزیشن کے لیے ایز اپوز ٹو بشار. بشار واز بیرلی ایبل ٹو ہولڈ پاور فار 10 years. اس کے بعد سارا گڑبڑ ہو گئی. سو 1994 میں جب باسل مر جاتا ہے, اس وقت یہ بشار الاسد جو ہے وہ انگلینڈ میں ڈاکٹر بن رہا ہے, آئی سرجن بن رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آپٹومولوجسٹ, آپٹومولوجسٹ بن رہا ہے. اینڈ اس کو ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو سیریا, اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑ کے وہ واپس آتا ہے, اور 94 میں واپس آتا ہے اپنے بھائی کی ڈیتھ کے اوپر. اینڈ اس کے بعد جو ہے حافظ الاسد جو ہے اس کو تیار کرتا ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ بننے کے لیے, نیکسٹ ان لائن بننے کے لیے. اس کو فاسٹ ٹریک کیا جاتا ہے ان چیزوں سے.
6 سال بعد ہز فادر پاسز اوے. اب بشار کی جو ایج تھی اس وقت ہی واز ان ہز مڈ ٹو لیٹ 30s، اینڈ سیرین کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹ یہ کرتی تھی کہ لیڈر کو ایٹ لیسٹ 40 سال کا ہونا چاہیے فار ہم ٹو بی ایبل ٹو رول. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا تھا بشار کے لیے، اور بشار کو پھر بیسکلی لیڈر بنا دیا. اینڈ ہوپ ڈس اپوائنٹیڈ ان دا سینس کہ بشار نے بھی اسی ٹریجیکٹری کو آگے چلایا جس کو حافظ الاسد نے چلایا ہوا تھا. اینڈ بیکاز بشار انکمپٹنٹ تھا، وہ اتنی اچھی طرح پاور کو مینٹین نہیں کر سکا. اینڈ جب سیرین ریولوشن ہوا ہے، بشار نے ایک ہیوی ہینڈ اس کے اوپر پلے کیا ہے، یہ سوچ کے کہ یار میرے باپ نے بھی ہما میں یہی کیا تھا اور وہ سکسیزفل ہوا تھا، اور پوری جنریشن جو ہے وہ سبڈیو ہو گئی تھی، میں بھی یہ کرتا ہوں. اینڈ جب اس نے کیا تو اس کے ریزلٹس ڈفرینٹ ہوئے کافی. اینڈ وہ جو پارٹ 3 ہے کتاب کا ریولوشن والا، وہ اس میں سورٹ آف ڈاکیومنٹڈ ہے. اینڈ یہ ریولوشن جو ہے یہ اراؤنڈ 2011 شروع ہوتا ہے. اینڈ یہ انسپائرڈ ہے بائی دی ایونٹس دیٹ ہیپنڈ ان ٹونیشیا اینڈ ایجپٹ. اور عرب اسپرنگ جب شروع ہوا ٹونیشیا اینڈ ایجپٹ میں، انشاءاللہ کبھی ہم ایسی کسی کتاب کا بھی انتخاب کریں گے جہاں پہ عرب اسپرنگ کو ڈیٹیل کیا گیا ہو، خاص طور پہ ان 2 جگہوں پہ ٹونیشیا اور ایجپٹ میں. لیکن سیرین ریولوشن جو ہے وہ انسپائرڈ تھا اس سے. اور میں نے ایک ڈاکیومنٹری گروپ میں شیئر کی تھی، اس کا نام تھا دا بوائے ہو اسٹارٹیڈ دا سیرین ریولوشن، یا دا بوائے ہو اسٹارٹیڈ دا سیرین وار. اس چھوٹے ڈاکیومنٹری کلپ میں نا یہ چیز مینشنڈ ہے جو میں آگے بتانے لگا ہوں، کہ اینٹی رجیم گریفیٹی جو ہے وہ منظر عام پہ آئی تھی درا شہر میں. درا سیریا میں ٹو دا نارتھ ایسٹ ایک سٹی ہے. وہاں پہ کچھ لوگوں نے رجیم کے خلاف گریفیٹی لکھی ہوئی تھی. اس قسم کے یعنی اسٹیٹمنٹس تھیں. ایک بہت پاپولر سلوگن تھا سیرین ریولوشن کا، الشعب یرید اسقاط النظام، کہ دا پیپل وانٹ دا ڈاؤن فال آف دی رجیم. اور یہ کافی چینٹ چلتا رہتا تھا، الشعب یرید اسقاط النظام. اسی طرح گریفیٹی ہوئی تھی دیواروں پہ کہ یور ٹرن نیکسٹ ڈاکٹر، کہ ڈاکٹر صاحب اب تمہاری باری ہے. یعنی مصر میں جو ہوا ہے، ٹونس میں جو ہوا ہے، اس کے بعد اب یہاں پہ سیریا کی باری ہے. اینڈ اس کتاب میں یہاں پہ PDF کے اندر پیج 63 ہے، اور ایکچوئل بک کے اندر بھی آلموسٹ سیم پیج ہے. میں نے دیکھا تھا 60 جو PDF اس میں پیج PDF میں پیج 63 ہے، اور ایکچوئل بک میں پیج 64 ہے. احمد ایکٹیوسٹ درا کے اندر وہ یہ سٹوری مینشن کرتا ہے سیرین ریولوشن والی، کہ یہ شروع کیسے ہوئی. اینڈ یہ جب یہ گریفیٹی ہوئی تھی اسکول میں، تو رجیم نے کچھ بچوں کو پکڑا. اینڈ جب ان بچوں کو پکڑا انہوں نے، تو ان کو کافی زیادہ ٹارچر کیا، کافی زیادہ مارا. اینڈ یہ جو آگے میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو کتاب میں بھی مینشنڈ ہے، ڈاکیومنٹری بھی مینشنڈ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں انگلینڈ میں تھا، میں اس ٹائم پہ انگلینڈ میں تھا، اور میرے جو سیرین دوست تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی سب نے مجھے یہی سٹوری بتائی تھی ہر جگہ، اور یہ ایکچوئل ورڈز ریپیٹڈ تھے، کہ جب درا میں انہوں نے بچوں کو پکڑا اور ان کو ٹارچر وغیرہ کر رہے تھے، تو یہ بچوں کے پیرنٹس اور لوگ جو ہیں وہ پولیس وغیرہ گئے، اور جا کے جو بھی وہاں منسٹر تھا، جو بھی SHO تھا، جو بھی انچارج تھا، اس سے جا کے انہوں نے کمپلین کیا کہ یار ہمارے بچے اس طرح اٹھا کے لے کے گئے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اینڈ کتاب میں اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے عاطف نجیب جو کزن تھا بشار کا ایک کزن تھا، عاطف نجیب اس کا نام ہے. اور جو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہی ہے، یہ میں نے اس زمانے میں بھی بہت زیادہ سنی تھی. سو اٹس سم تھنگ دیٹ اسٹک ان دا مائنڈز آف دی سیرینس. اور کتاب میں بھی مینشنڈ ہے، یہ پیج 63 والا اگر آپ واقعہ پڑھیں گے، اس میں انہوں نے بچوں کے بارے میں جب کہا، اس نے آگے سے کہا، عاطف نجیب نے آگے سے کہا کہ یار اپنے بچوں کو بھول جاؤ، forget about them، بھول جاؤ. اینڈ اگر بھول جاؤ اور جا کے یعنی اور بچے تیار کرو، اور بچے بناؤ، اور بچے پیدا کرو، اور اگر اور بچے پیدا کرنے نہیں آتے تو اپنی بیگمات کو لے آؤ، میں ان کے بچے پیدا کر دوں گا. یعنی اس قسم کی اس نے بات کی تھی. یہ آپ کی نا کتاب میں بھی مینشنڈ ہے. ہاں، سو ہی ریفیوز ٹو لیٹ دا کڈز گو، انسٹیڈ ہی ٹولڈ دیم forget your children, go home to your wives and make more children, and if you don't know how, bring your wives and we'll show you how. تو یہ ایک انسلٹ تھا جو
بہت زیادہ ریزونیٹ کیا. اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یاد ہے جب میرے بھی سیرین دوست تھے, وہ بھی انہوں نے مجھے یہی سورٹ آف وربیٹم انہوں نے بتایا کہ یعنی یہ ان کو بات کہی گئی تھی. سو یہ درا میں پھر بہت زیادہ جو ہے پروٹیسٹ شروع ہوئے اسی چیز کے اوپر, یعنی اور یہ انسلٹ کے اوپر اور زیادہ ان کو آگ بگولا ہے یہ لوگ, اور وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اینڈ اس ٹائم پہ ایک یہ بچہ تھا حمزہ خطیب, اور اس کا بھی بک کے اندر جو ہے اس کی بھی سٹوری مینشنڈ ہے پیج PDF کے اندر پیج 83 کے اوپر. اس کا کزن جو ہے وہ مینشن کرتا ہے سٹوری, اور یہ وہ بچہ تھا حمزہ خطیب جس کو انہوں نے باقاعدہ ٹارچر کیا, اس کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو کاٹا, اینڈ پھر اس کی باڈی کو پھینک دیا. یعنی اس قسم کا یہ رجیم جو ہے اس کی بروٹیلٹی جو ہے وہ اٹس یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا ہے, بوڑھوں کے ساتھ کیا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا ہے, اٹ از سم تھنگ دیٹ ریئلی از یعنی فرعون کی یاد تازہ کی ہے ان لوگوں نے, یہ بشار کی رجیم نے. اور اگر تو آپ نے میں نے ایک ڈاکیومنٹری شیئر کی تھی گروپ کے اندر, اس کا نام تھا ابھی ریسنٹلی 1 month اگو الجزیرہ نے نکالی تھی, جس میں سیزر فائلز بھی مینشنڈ ہیں. تو اگر کسی نے وہ دیکھی ہوگی تو they would know what I'm talking about, کہ کس قسم کی بروٹیلٹی سیرین لوگوں نے فیس کی ہے, خاص طور پہ آخری 15 سال 14-15 سال 2011 سے لے کے اب تک. نہیں, اے ڈینجرس ڈائنسٹی نہیں, یہ والی نہیں تھی ڈاکیومنٹری. وہ ڈاکیومنٹری میں نے گروپ میں شیئر کی ہوئی ہے, اس کا نام مجھے میرے ذہن سے نکل رہا ہے, لیکن وہ اسی چیز کے اوپر ہے جو بروٹیلٹی ہے. اور آپ دیکھیں گے پیج 66 پہ, اس کتاب کی پیج 66 پہ دیر از اے پرسن ہوز مینشننگ سم تھنگ, اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ رجیم کے بارے میں کہ دے برنٹ ہولی بکس اینڈ روٹ تھنگز آن دا وال لائک ڈو ناٹ نیل فار گاڈ نیل فار اسد. یعنی کیا کہہ رہی ہیں یہاں پہ, ہولی بکس کو یعنی قرآن وغیرہ کو انہوں نے جلایا, اور دیواروں پہ کیا لکھا کہ سجدہ کرنا ہے اللہ کو نہیں کرنا, بشار کو کرنا ہے سجدہ. یہ چیزیں مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے میں نے بھی یہ ویڈیوز دیکھیں, ابھی بھی there are certain images and videos that are ingrained and scarred in my mind. اس میں سے ایک جو مجھے کلپ یاد ہے ابھی بھی, وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو نا انہوں نے دفنایا ہوا تھا up until his neck, یعنی زمین سے صرف اس کی گردن باہر نکلی ہوئی تھی, اور اس کے نا سر پہ ٹھڈے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے قل لا الہ الا بشار, قل لا الہ الا بشار, کہ کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے بشار کے. اور یہ بار بار اسے کہہ رہے تھے کہو, اور وہ کہہ رہا تھا, اور لیکن اس کو ماری جا رہے تھے. اسی طرح ایک اور ویڈیو تھی جس میں انہوں نے ایک بندے کو زندہ دفنایا ہوا تھا, زندہ, یعنی اس کے اوپر پوری مٹی تھی, آپ کو بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی ہے, اور وہ اوپر کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ قل لا الہ الا بشار, کہ کہو لا کہ کوئی خدا نہیں ہے بشار کے علاوہ, معاذ اللہ. تو وہ اپنی قبر کے اندر زندہ دفن ہوا ہے اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے. تو اس طرح کی بہت زیادہ اور مثالیں تھیں. اینڈ دس بیگز دا کوشچن کہ یار مسلمان کیسے کر سکتے ہیں یہ چیزیں, یعنی کیسے آپ یعنی آپ جتنا بھی مرضی بندہ درندہ یا وحشی ہو, وہ کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں کہے گا, یا کبھی ایک انسان کے بارے میں اس کو انسان کو خدا تو نہیں بنا دے گا, بے شک آپ کا پریزیڈنٹ ہو جو مرضی ہو, لیکن یہ کیا فینومینا ہے. اینڈ اس کے لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی سائیکی آف دیز پیپل. اور یہ جو گروپ تھا نصیری کا, علوی کا, یہ جو ایک ریلیجس فرنج سیکٹ ایکسٹریمسٹ گروپ ہے, ان کی بلیفس کا, اور ان کے کوئی بلیفس وہ نہیں ہیں جو مسلمانوں کے بلیفس ہیں. ہماری جو آرتھوڈاکس سنی اسلام ہے, انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کی تکفیر کی ہے. تکفیر سے مراد یہ ان کو کہا ہے کہ یہ دے آر آؤٹ سائڈ دا فولڈ اسلام. ایون جو 12 شیعہ جو گروپس ہیں وہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. باقر المجلسی ایک بہت فیمس شیعہ اسکالر ہیں, کتاب بحار الانوار کے وہ مؤلف بھی ہیں. از دی آتھر آف اے فیمس ٹیکسٹ. از اے ریویئرڈ شیعہ اسکالر 12 عشری.
وہ بھی نصیریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. وائی؟ بیکاز نصیریز جو ہیں وہ آخرت میں اس طرح بلیو نہیں کرتے، یعنی ان کی کوئی ری انکارنیشن کے کانسیپٹس ہیں آخرت کے بارے میں. اسی طرح وہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک ٹیچر تھے جو سیرین تھے لیکن ٹرکی میں رہ رہے تھے، ان سے میں آن لائن پڑھا کرتا تھا. ان کے ساتھ ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی الشہرستانی کی کتاب الملل والنحل، اور اس میں نے خاص طور پہ یہی والا سیکشن جو ہے نصیریوں کے اوپر پڑھا تھا، اور اس میں یہ باتیں ان کے بارے میں تھیں کہ وہ ایک ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں. یہ نصیری جو ہیں ایک ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، اور اس ٹرینٹی کے اندر علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ ان تینوں کو ڈیوائن کوالٹیز دیتے ہیں. میرا ایک دفعہ اپنی زندگی میں ایک نصیری کے ساتھ ہوا ہے انٹریکشن، اور وہ میں انگلینڈ میں جب تھا 2012 تھا، تو ہم بیسیکلی کچھ ہم لوگ تھے ایک دعویٰ اسٹال کے اوپر، اور وہاں پہ ایک اس طرح کا بندہ آیا تھا سیرین، اور اس سے ہم نے پوچھا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ڈسکشن ہوئی تھی. تو اس نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بولی تھی کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ علی کے ہاتھ میں پوری دنیا، پوری کائنات جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور اگر علی صرف اپنا ہاتھ ایسے کر دے گا تو پوری کائنات جو ہے تباہ ہو جائے گی. سو اس قسم کے ان کے بلیفس ہیں، اور مے بی اس قسم کے بلیفس ہیں تو وہ اس قسم کی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، اور لوگوں کو جب تعذیب اور عذاب دے رہے ہیں تو اس میں کلمے کی بھی بے حرمتی کرنا. اینڈ اگین میرے اپنے جو دوست تھے سیرینز ایٹ دا ٹائم، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ شراب ان کے یہاں عام ہے، اور ملٹری سروس جو ہے نا وہ کمپلسری ہے سیرین سٹیزنس کے لیے. اینڈ ان ملٹری سروسز کے اندر یہ لوگ جان کے ڈی سینسٹائز کرتے تھے مسلمانوں کو ٹورڈز دیئر سینکٹیز، یعنی جن چیزوں کی آپ تعظیم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی، اس کو جان کے چھیڑتے تھے اور دیکھتے تھے کون کس کا چہرہ بدل رہا ہے، اور پھر اس کو وہ آگے نہیں جانے دیتے، پروموٹ نہیں کرتے تھے. خیر یہ سیرین ریولوشن جب شروع ہوا ہے تو اس کا ایک بہت بروٹل رسپانس دیا ہے بشار الاسد نے، اور جو کہ اسی کتاب کا جو پارٹ 4 ہے کریک ڈاؤن کا، اس میں جو کریک ڈاؤن کیا ہے وہ بہت وائلنٹ اور بروٹل کیا ہے رجیم نے. اینڈ اسی لیے کیا کیونکہ اس کے باپ نے 82 میں ایک بروٹ فورس کے ساتھ رسپونڈ کیا تھا، اور اس نے پوری جنریشن کو سبڈیو کر دیا تھا. بشار نے سمجھا کہ وہ بھی استعفیٰ کرے گا تو وہ یہ اچیو کر لے گا، لیکن الحمدللہ اینڈ اٹس ہائنڈ سائٹ از 2020. اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہوا کہ سیرینز نے جو ہے وہ اس چیز کو اپنے لیے قبول نہیں کیا، نہیں تو پھر اگلی جنریشن، اس سے اگلی جنریشن بھی اسی حال کے اندر رہنی تھی. سو پارٹ 4 جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے بعد پارٹ 5 ہے ملٹرائزیشن. اس میں اب جب انہوں نے بروٹل کریک ڈاؤن کیا ہے تو اس کے رسپانس میں لوگوں نے بھی پھر اسلحہ اٹھایا ہے. اینڈ جب لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، نہیں یزیدیز نہیں ہے، علاوی اور نصیری ڈفرینٹ ہے، یزیدی ڈفرینٹ ہے. سو جب لوگوں نے اسلحہ اٹھایا تو آبویسلی پھر ایک سورٹ آف سول وار کی طرف معاملہ چلا گیا. اینڈ بہت زیادہ جو سیرین آرمی کے لوگ تھے انہوں نے بھی ڈیفیکٹ کیا، انہوں نے بھی آرمی کو چھوڑا، کیونکہ دیکھیں سیریا کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے، مور دین 70%، وہ سنی ہے. تو آرمی کے اندر بہت زیادہ سنی مسلمان بھی تھے. تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ٹو ڈیزرٹ دی آرمی. اینڈ پھر ایک اور آرگنائزیشن جو ہے وہ قیام میں آئی جس کو FSA فری سیرین آرمی کہا کرتے تھے، جیش الحر، یعنی دی فری سیرین آرمی. اس ٹائم پیریڈ کے اندر پھر ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں، اور ڈفرینٹ پلیئرز آئے ہیں، اور پھر معاملات بہت خراب ہوئے ہیں سیریا کے اندر. سو فری سیرین آرمی آ گئی، جبہت النصرہ آ گئی. جبہت النصرہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا آئی تھنک ضروری ہے بیسڈ آن واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. بیسکلی جب امریکہ عراق میں گیا ہے 2003 میں، تو عراق میں بہت زیادہ جہادی گروپ گئے ہیں اور ایکٹیو ہوئے ہیں امریکہ کے خلاف. اس میں سے القاعدہ بھی تھا.
کبھی ہم انشاءاللہ کسی اور کتاب کا بھی انتخاب کریں گے جہاں پہ ہم اس فنومنا کو، یہ القاعدہ اور جہاد ان کو میں بھی دیکھیں گے. لیکن امریکہ آیا ہے عراق میں 2003 میں، تو وہاں پہ اب لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور القاعدہ بھی اب انوالوڈ ہے اس لڑائی کے اندر. بشار کا یہ خیال تھا، اینڈ شاید وہ ٹھیک تھا، واللہ عالم، بشار کا یہ خیال تھا کہ امریکہ اگر عراق میں سکسیزفل ہو گیا تو اس نے پھر ادھر رخ کرنا ہے اور میری گورنمنٹ کو آگے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. سو بشار نے کیا کیا، اس نے جو ایلیمنٹس تھے، جہادی ایلیمنٹ سیریا کے اندر تھے، اس نے ان کو وہاں دکھیلنا شروع کر دیا عراق میں. اس نے اپنے جیلوں میں سے جو بھی جہادی ایلیمنٹس تھے ان کو نکالا، ان کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا عراق میں. اسی ٹائم ابو محمد الجولانی، جو کہ اب پریزیڈنٹ ہے سیریا کا، اور اس کا اب اس کا جو اصل نام ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے، احمد الشرع. پہلے اس کو کہا، اس کو کنیا سے بلایا، یا ہی واز ریفرڈ ٹو بائی ہز کنیا، جو کہ ابو محمد الجولانی تھا. تو ابو محمد الجولانی کو بھی، وہ بھی عراق میں گیا لڑنے کے لیے امریکنز کے خلاف. اینڈ ابو محمد الجولانی کو 2006 میں امریکنوں نے پکڑ لیا تھا، اور 2006 سے لے کے 11 تک ابو محمد الجولانی امپریزنڈ تھا بائی دی امریکنز. اینڈ جب وہ پریزن میں تھا تو اس کے ساتھ ابو بکر البغدادی، جو کہ پھر آئسس کا لیڈر بن گیا تھا اور اپنے آپ کو اس نے خلیفہ قرار دے دیا تھا، وہ بھی اس وقت پریزن میں تھا. تو بشار نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، اس میں سے ابو محمد الجولانی بھی عراق میں گیا تھا. پھر 2006 سے لے کے 11 میں ہی واز امپریزنڈ، اور 11 میں جب وہ نکلا باہر تو 11 میں پھر سیریا کے اندر یہ ریولوشن سٹارٹ ہو گیا. اب جب وہ 11 میں عراق سے نکلا تو اس نے جا کے پھر ریولوشن کو جوائن کر لیا، اور اس نے اپنا ایک گروپ بنایا وہاں پہ جبہۃ النصرہ کے نام سے. جبہ کہتے ہیں گروپ کو، نصرہ یعنی نصرت کرنے والا، وکٹری لانے والا، ہیلپ کرنے والا. تو جبہۃ النصرہ اس نے اپنا ایک گروپ بنایا جو القاعدہ افیلیٹڈ تھا، القاعدہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے بعد پھر اس نے اس گروپ کو چینج کیا اور وہ جبہۃ فتح شام بنا تھوڑے عرصے کے لیے. اس کے بعد پھر اس نے انہوں نے اپنا گروپ دوبارہ ایک اور ریویمپ کیا، اور اپنے القاعدہ کی افیلیشن اپنے ساتھ ختم کر کے ہیئت تحریر الشام کے نام سے، جس کو اب HTS کہہ رہے ہیں، اور یہ HTS نے ہی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اوور تھرو کیا سب کو، اور پھر احمد الشرع، ابو محمد الجولانی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا. اس ٹائم کے اندر ایک اور گروپ تھا بہت سگنیفیکنٹ اور بہت اسٹرانگ، احرار الشام کے نام سے. اور احرار الشام جو ہے اس کے ساتھ ایک بڑا انفارچونیٹ اینڈ بہت مسٹیریس ایونٹ یہ ہوا تھا کہ اس کے لیڈرز کو ایک دن کے اندر سب کو ختم کر دیا گیا تھا، سب کو مار دیا گیا تھا. وہ سب لیڈرز ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے، اینڈ یہ بہت انفلوئنشل اور بہت امپورٹنٹ لوگ تھے. اینڈ اگین یہ ایک اور ایونٹ ایسا ہے جس نے کورس آف ہسٹری کو چینج کیا ہے. یعنی اگر احرار الشام ہوتا تو شاید لیڈرشپ احرار الشام کے پاس ہوتی ہے. اب وہ کوئی خیر کافی زیادہ اس میں آپ سمجھیں کنسپیریسیز ہیں، یا there's a lot to look into کہ احرار الشام کے لوگوں کو کس نے مارا. اینی ویز یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ملٹرائزیشن کا، اس میں گروپس آ گئے ہیں، فری سیرین آرمی آ گئی ہے، جبہۃ النصرہ آ گئی ہے، وہاں پہ جو کرڈش پارٹیز ہیں YPG PKK یہ بھی میدان میں اتر گئے ہیں. پھر یعنی 2013 تک ان فیکشنز نے، جو ریبل فیکشنز ہیں، انہوں نے 60% سیریا کو کنٹرول کر لیا تھا انہوں نے. اینڈ ریئلی اس ٹائم پیریڈ میں 2013-14 کے اندر بشار کا کام تمام ہو جانا تھا انلیس ایران اور رشیا اس گیم میں نہ آتا. یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2024 میں ہوتا، یہ 10 سال پہلے ہو جانا تھا. یہ 10 سال پہلے ہو جانا تھا بیکاز یہ جو فیکشنز تھے، ریبل فیکشنز تھے، انہوں نے کافی حد تک بشار کو ختم کر دیا تھا. یہ اس وقت نہیں ہوا بیکاز ایران اور خاص طور پر رشیا یہ دو میدان میں اتر گئے تھے. اینڈ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہی دو گروپس جو ہیں، ایران اور رشیا، یہ کمزور ہو گئے. ایران کمزور ہوا ہے اکتوبر 7 کے بعد، جب اسرائیل نے حزب اللہ کو وہاں پہ انگیج کیا ہے لیبنان میں، تو تب ایران کمزور ہوا ہے، اور رشیا کمزور ہوا ہے یوکرین کی وجہ سے. تو یہ دو کمزور ہوئے ہیں، تو وہی چیز ہوئی ہے جو 10 سال پہلے ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. سو اگین فری سیرین آرمی، جبہۃ النصرہ، کرڈش فائٹنگ گروپس، ایران بھی آ گیا، رشیا بھی آ گیا. پھر ہمارے یہاں سے پاکستان سے نارتھ سے زینبیون بریگیڈز، کچھ شیعہ گروپس ہیں جو وہاں جا کے لڑے ہیں. اور حزب اللہ نے بھی ایک
کردار ادا کیا ہے جو فیوریبل نہیں رہا مسلمانوں کے ہاں، کہ مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائی ہے یا ایک دوسرے کو مارنے میں حزب اللہ نے ایک رول پلے کیا جو کافی نگیٹو رہا ہے. ان اینی کیس سیریا جو ہے اس ٹائم کے اوپر ایک پورا وار زون بن گیا ہے، اور وار زون کے اندر رہنے کی جو ریالٹی ہے وہ اٹس سم تھنگ دیٹ از، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی زندگی اس کی ہے 60 70 80 سال، اور اس کے بچوں کی زندگی اور اس کے گرینڈ چلڈرن کی زندگی کے اندر کوئی بھی ان کی یہ 3 جنریشنز جو ہے نا وہ وار نہ ایکسپیرینس کرے. یعنی واللہ ہمیں نا اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس چیز کی کہ ہم وار کو ایکسپیرینس نہ کریں. آپ سب نے دیکھا ہے اکتوبر 7 کے بعد فلسطین میں کیا ہوا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم بہت انٹیمیٹ اور بہت ایکسپلیسٹلی ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یعنی ہم سب نے جو غزہ کے مناظر ہیں بہت پرسنلی ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں ایک لحاظ سے. تو آل دا مور ریزن کہ انسان نہ دعا کرے عافیت کی اور امن کی، کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی جنگ ایکسپیرینس نہ کریں. بیکاز جنہوں نے کی ہے سیریا میں خاص طور پہ اس ٹائم کے اوپر، یعنی میں آپ کو بتاؤں میرے اوپر بھی بڑا گہرا اثر پڑا ہے اس ریولوشن کا اور اس جنگ کا، کیونکہ میں اس ٹائم پہ انگلینڈ میں رہ رہا تھا. اینڈ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ اراؤنڈ 10 to 15 آئی ہیڈ اراؤنڈ 10 to 15 فرینڈس جو سیرین تھے. اینڈ یہ سیرین دوست جو میرے تھے یہ ماسٹرز وغیرہ کرنے آئے ہوئے تھے اور صرف 1 سال کے لیے آئے تھے یہاں پہ انگلینڈ میں، اور پیچھے معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ آج بھی ادھر ہی ہیں. بلکہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک میرا دوست تھا اس سے میں بات کر رہا تھا تو وہ اتنا خوش تھا، ابھی ریسنٹلی ایک گیا واپس اپنے باپ کو ملا جا کے 11 12 سال بعد. تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے بڑی مشکل کاٹی ہے. مجھے یاد ہے ابھی بھی میرا ایک دوست تھا جو 6 مہینے میرے ساتھ رہا تھا، طلال درویش اس کا نام تھا. اور میرا یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی ہے، بس چھوٹا سا نا، اتنا ہی میرا کمرہ تھا وہاں پہ، بلکہ تھوڑا سا اس سے چھوٹا تھا. اور وہ اس کے پاس جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، اینڈ وہ اسٹرگل کر رہا تھا کافی زیادہ. اللہ تاکیہ سے تھا وہ، اس فادر ایٹ پاسڈ ہوئے، ماں اس کی وہیں پہ تھی اور بڑا پریشان رہتا تھا. وہ میرے ساتھ 6 مہینے رہا تھا، 6 months. اینڈ مجھے یاد ہے میں اس وقت میں نے شاید نوٹس اتنا نہیں کیا، لیکن بعد میں دیکھا تھا کہ میرے پاس پکچرز ہیں ابھی بھی کہ جب وہ میرے پاس رہنے آیا تھا اور جب وہ گیا تھا 6 مہینے. اینڈ 6 مہینے میں نے اس کے سر کے بال جو ہے نا سفید ہوتے دیکھے. عمر میں بڑا تھا میرے سے، لیکن آئی سو ان 6 months دیٹ ہز ہیئر ٹرنڈ وائٹ. تو مجھے یاد ہے ایک اور میرا دوست حسام، مجھے یاد نہیں وہ حما سے تھا یا ہومس میں سے تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا ایک دن ایسی اس سے بات ہو رہی تھی تو بڑا پریشان. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں. لاسٹ میری اپنی والدہ سے بات ہوئی تھی ہفتہ پہلے، اور وہ کہیں تھی پانی پینے کے لیے، ہمیں پیاس بہت لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، اور ہفتہ ہو گیا میری ابھی تک ان سے بات نہیں ہوئی. سو یہ ریالٹی تھی اس ٹائم کی اور اس جنگ کی. اینڈ یو وڈ ناٹ وش دیٹ آن اینی ون. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں عافیت کے اندر رکھے. سو اوبیسلی جب یہ ایک سویلین پاپولیشن کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو پھر بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے سیریا کو چھوڑا ہے. بہت زیادہ لوگ ریفیوجیز بنے ہیں، بہت زیادہ مائیگرینٹس، اسائلم سیکرز انہوں نے. بلکہ 2017 کے میں مور دین ہاف آف سیریاز پری وار پاپولیشن ہیڈ لیفٹ. یعنی آپ تصور کریں کہ 2011 میں جو ٹوٹل پاپولیشن تھی سیریا کی، اس کے آدھے سے زیادہ لوگ سیریا چھوڑ چکے تھے حالات کی وجہ سے. اور اس ٹائم پہ سیریا جو چھوڑ رہے تھے وہ پیپل اسمگلنگ کے تھرو اور اسمگلنگ گروپس کے تھرو یورپ وغیرہ جا رہے تھے. ایک بڑی تصویر مشہور ہوئی تھی اس ٹائم پہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویر ایک بچے کی ہے، آئلان کردی اس بچے کا نام ہے، جو ٹرکی سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے پیپل اسمگلرز کے تھرو. ان کو چھوٹی سی انفلیٹیبل بوٹ کے اندر ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اور ظاہر یہ اسمگلرز جو ہیں وہ لاد دیتے ہیں بوٹس کو. بیسکلی لانگ اسٹوری شارٹ، دس چائلڈ ڈراؤنڈ ایٹ سی اینڈ ہی واشڈ اپ آن دا شور آف ٹرکی. تو پھر اس کی یہ تصویر کھینچی ہے. تو یہ تصویر ہے اس وقت کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی. ابھی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ غزہ میں وہ جو بچی تھی چھوٹی ریم، اور اس کے دادا نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو چوم رہے ہیں، وہ جو تصویر اور وہ جو امیجری ہے وہ سارٹ آف اس غزہ والے کانفلکٹ میں
نمایاں ہوئی ہے اینڈ ایز ریئلی ڈیفائنز دا مومنٹ. اسی طرح یہ تصویر بھی تھی اس ٹائم پہ اس بچے کی. سو یہ جو موومنٹ ہے آؤٹ فلو ہے لوگوں کا سیریا سے, اس نے اٹ ہیز ہیڈ اے ہیوج امپیکٹ آن ورلڈ پالیٹکس, خاص طور پہ یورپ کے اندر. یورپین پالیٹکس پوری چینج ہوئی ہے اس چیز کی وجہ سے. یو کین ایون سے کہ جو رائز ہے رائٹ کا اور ایکسٹریمزم کا یورپ کے اندر, وہ اٹ ہیز دیر آر سم کور ریلیشنز یو کین ڈرا ود دا سیرین ریولوشن. کیونکہ بہت زیادہ مائیگرنٹس اور ریفیوجیز آ رہے ہیں, تو امیگریشن کے اوپر بحث, انٹیگریشن کے اوپر بحث, ٹیررزم کے اوپر بحثیں شروع ہوئی ہیں. اور پھر بیسکلی رائٹ ونگ نے اس کو یوز کیا ہے دکھانے کے لیے کہ یار یہ کیوں ہم لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو. انفیکٹ کچھ چیزیں جسٹیفائڈ بھی تھیں کہ کچھ وار کرمنلز جو ہیں اسد کی رجیم کے, اور داعش اور آئسس والے لوگ جو ہیں وہ بھی یورپ کے اندر آ رہے تھے. ایک اور ڈاکیومنٹری ہے یوٹیوب کے اوپر, انسائڈ دی آئسس ہنٹ, جس میں جو لوگ ریفیوجیز بن کے یورپ وغیرہ کے اندر آئے ہیں, آئسس کے لوگ یا بشار کے لوگ جنہوں نے لوگوں کا قتل عام وغیرہ کیا, وار کرمنلز, تو وہ کیسے اب نارمل سٹیزنس کی طرح جا رہ رہے ہیں یورپ کے اندر. خیر اس چیز نے بہت زیادہ ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے, ایک اینٹی امیگرینٹ سینٹیمنٹ کریٹ کیا. ٹرکی کی پالیٹکس کو اس نے بہت زیادہ چینج کیا, کیونکہ ٹرکی نے بہت زیادہ ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھا ہے. تو انٹرنل پالیٹکس جو ہے ایردوغان کی, اس کو بھی کافی افیکٹ ہوا ہے اس چیز سے. سو یہ پارٹ 7 ہے کتاب کا, فلائٹ. اور آخری کتاب کا جو پارٹ ہے وہ ریفلیکشنز ہیں, اور وہ ریفلیکشنز ان لوگوں کی ریفلیکشنز ہیں سیرینز کی, جنہوں نے یہ ٹائم پیریڈ گزارا ہے, انفارچونیٹ ٹائم پیریڈ. اینڈ اس میں کچھ اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا میں کہ اگین the reality of war and what it does to people. and اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے بھی حالات ہیں, دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ برقرار ہیں. اور پہلی نعمت ہے رزق اور دوسری ہے امن. رزق اور امن, اور یہی دو چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں جب جنگ شروع ہوتی ہے. یعنی سیریا میں بھی یہی دو چیزیں ختم ہوئیں. رزق کی تنگی ہو گئی, لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ انہوں نے جب حما کو انہوں نے سراؤنڈ کیا تھا تو علماء نے اس وقت فتویٰ دے دیا تھا کہ اب یعنی بلیاں کھا سکتے ہیں, بلیاں اور کتوں کا گوشت جو ہے نا حلال ہے. فتویٰ علماء نے دیا تھا یہ اس ٹائم پہ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. تو وہ لٹرلی یعنی جو گلی کے بلی کتے تھے ان کو ذبح کر کے کھا رہے تھے وہ. تو جو کیجولٹی ہے جنگ کی, یہ پہلی دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ایک رزق ہے اور ایک امن ہے. اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی کیا نا, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا اور ان کی بھوک کو ختم کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا اور ان کے خوف کو ختم کیا. یہ دو چیزیں ہیں, واللہ یہ دو چیزیں ہیں جو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, یعنی رزق اور امن. رزق اگر ہوتا ہے تو انسان کی بھوک مٹتی ہے, اور امن ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا. تو جب جنگ ہوتی ہے تو یہی دو چیزیں جو ہیں رزق اور امن یہی ختم ہو جاتی ہیں, اور بھوک اور خوف جو ہے وہ انسانوں پہ طاری ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے غزہ میں, وہ یہی ہے کہ لوگوں ایک خوف ہے لوگوں کو, اور پروویژن نہیں ہے, رزق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اس چیز کی. یعنی اس قسم کے بھی حالات ہیں ہمارے ملک میں, اور اچھے حالات نہیں ہیں, لیکن when you read this sort of a book جہاں پہ ان لوگوں کی آواز ہے, آپ you can appreciate what we have in our country. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا پولیٹیکل ایکیومن بھی ہونا چاہیے انسان کا, کہ ہمارے ہاں بھی نا دیز تھنگس کین چینج ویری ایزیلی, اینڈ یہ ریالٹیز بن سکتی ہیں ہمارے ہاں بھی. تو اس لیے لوگوں کا سارٹ آف پولیٹیکلی اویئر ہونا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آواز اٹھانا, تاکہ جو بھی گورنمنٹ ہے, جو بھی رولرز ہیں, ان کو پتہ ہو کہ یار وہ اتنا آگے نہیں جا سکتے لوگوں کے ساتھ. سو دوسری چیز جو ہے نا وہ
دوسری جو میری ریفلیکشن ہے اس کے بارے میں وہ دی ریالٹی آف ایول ہے. یعنی جو ایول ایگزسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر, اور آپ دیکھیں گے ادھر بھی غزہ کے اندر بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار انسان انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں, اینڈ یو کانٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے, اور کیوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور پھر اس میں بس ایک جو چیز انسان کو تسلی دیتی ہے, ایٹ لیسٹ مجھے تسلی دیتی ہے, وہ ہے آخرت کا کانسیپٹ, کہ ایک آخرت ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میزان کو بالکل بیلنس کر دے گا, اسکیلز کو بیلنس کر دے گا, انصاف قائم کرے گا اللہ تعالیٰ. یہاں پہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے انصاف قائم کرنا ہے اس دنیا کے اندر, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اگلی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے گا. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے, اس دن بدلے کے دن اللہ تعالیٰ اس دن جج ہے پورا پورا. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم نے انصاف قائم کرنا ہے, لیکن ہم نے کس قسم کی دنیا بنائی آپ کے سامنے ہے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پوچھ ہے. لیکن اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب کے معاملات برابر کرے گا. اب میں نے آپ کو حمام میسیکر کے بارے میں بتایا, اتنے یہ بچہ حمزہ الخطیب جس کی بھی تصویر میں نے آپ کو دکھائی, اس کے ساتھ کیا کیا. کون ہے جو انصاف دے گا ان جانوں کو, ان بچوں کو, ان کے والدین کو؟ اللہ دے گا, اللہ. اور اسی سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ یوم القیامہ والا دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات کو بیلنس کرے گا. اس وقت اتنے زیادہ لوگ فلسطین میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, غزہ میں اتنے زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے. کون ہے جو بدلہ دے گا ان کو؟ کون ہے جو انصاف دے گا ان کو؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برابر کرے گا معاملات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوش کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو اتنا خوش کرے گا کہ یہ جنہوں نے ظلم سہا ہے وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر اور ظلم کرتا دنیا میں لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے, اور آخرت میں ہمیں ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے رہا ہے. ایک آیت ہے قرآن میں جو مجھے وہ میری آپ سمجھیں فیورٹ آیا ہے, اور مجھے اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, کہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ان کو مؤخر کر رہا ہے, ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں جو ہیں وہ خوف سے طاری ہوں گی. تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ, ہمارا یہ ایمان ہے. جو لوگ ایمان نہیں لے کے آتے اللہ میں اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ہاؤ کین دے میک سینس آف دس ورلڈ. اور یعنی پھر تو بڑا ڈپریسنگ آؤٹ لک ہے دنیا کا کہ کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ بس پاور سے رول کرو, زیادتی ظلم وغیرہ کرو. الحمدللہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ جو حق ہے نا وہی غالب ہوگا آخرت والے دن بھی. اور اس سب سے آپ کو یہی پتہ لگتا ہے, ایک آپ سمجھیں تھرڈ ریفلیکشن میری ہوگی جو ہپوکریسی ہے آف ویسٹرن سپر پاورز. اور یہ تو بہت کلیئر اب آئی تھنک پہلے کچھ لوگوں کو ان چیزوں پہ ہمارے ہاں بڑے جی گن گاتے تھے ویسٹ کے کہ بڑے جی ہائر مورل سٹینڈرڈز ہیں وہاں کے, دیکھو انصاف اور یہ اور وہ. یار ان کو کس قسم کا انصاف ہے یہ, جہاں پہ وہ اس طرح کی ڈسپوٹک ریجیمز کو پراپ اپ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور اس قسم کا ظلم و قتل و غارت جو ہے وہ جانے دیتے ہیں. اپنے لیے انہوں نے انٹرنیشنل لا, UN اسٹینڈرڈز وغیرہ بنائے ہوئے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے. سو یہ ہپوکریسی ویسٹ کی جو ہے بڑی کلیئر ہے. آپ غزہ کے معاملے کے اندر بہت کلیئر نظر آتی ہے ہمیں. انشاءاللہ ہم ان کچھ کتابوں کا انتخاب کریں گے جس میں ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, ہپوکریسی ویسٹ کی, اور جو ویسٹ جو ویلیوز کہتا ہے کہ ہم چیمپئن کرتے ہیں, ان ریالٹی کیا وہ چیمپئن کرتے بھی ہیں کہ نہیں, اس چیز کو سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی کویسچنڈ. اس کے بعد جو یہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا ریفیوجی پرابلم میں ڈیبیٹ شروع ہوگی یورپ کے اندر. بہت جی بیسٹینز آف ہیومن رائٹس وغیرہ انہوں نے انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل پروٹیکشن آف ریفیوجیز ہے 1953 کی ریفیوجی کنونشن کو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, جی ہم ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, دیں گے سب کچھ وغیرہ. لیکن جب باری آئی سیرین ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, کیسے انہوں نے نخرے کیے, کیسے انہوں نے پرابلمس کھڑے کیے. ایون دو دیر ور سم کنٹریز جنہوں نے بڑا ایک اچھا رول پلے کیا, جرمنی اس میں سے ہے, کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, تو کریڈٹ شوڈ بی گیون ویئر کریڈٹ از ڈیو. لیکن جو کلیمز ہیں ویسٹ کے اپنے بارے میں, وہ صحیح تب پتہ لگتے ہیں جب when push comes to shove. دوسری چیز جو ہے وہ امپورٹنس آف دا مسلم کنٹریز, اور یہ تو اتنا واضح ہو گیا انفارچونیٹلی ہمارے ہاں.
غزہ میں کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کی کیا سٹینڈنگ ہے پوری دنیا کے اندر. OIC جو پورا ایک سٹیج ہے اسلامک کنٹریز کا, اس کی کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے. سو دیر از اے لاٹ ٹو ریفلیکٹ آن اور اپنی اسٹیٹ کے اوپر. لیکن انشاءاللہ انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم ان حالات کے اندر نہیں ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اب یہ حالات سیرینز کے لیے بھی اب ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے. یہ احمد الشرع کی حکومت کے اندر. لیٹس سی یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. ٹائم ول ٹیل, دیکھتے ہیں کہ سیرینز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا لکھا ہے. لیکن ہمیں اچھی امید یہی ہے کہ ہمیں امید یہی ہے کہ اس سے بہتر ہی ہوگا جو یہ آلموسٹ 50 ایئرز آف اسد فیملی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یہ جو ہے نا دعا ہمیں نا مانگنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا, کہ اے اللہ ہمارے اوپر کوئی تسلط نہ کرے, یعنی ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہ کرے, یا تو ہمارے اوپر نہ کسی حکمران کو لے کے آئیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے, من لا یخافک جو تیرے سے نہ ڈرے, ولا یرحمنا اور ہمارے پر رحم نہ کرے. یعنی بڑی پروفاؤنڈ دعا ہے, اور شاذ ہی کوئی مانگتا ہوگا یہ, لیکن ہمیں یہ دس از اے دعا that we need to make. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا, کہ اے اللہ ہمارے اوپر نہ کوئی ایسا حکمران لے کے آئیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو نہ تیرے سے ڈرے اور نہ ہمارے پہ رحم کرے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم یہیں روکتے ہیں اپنا اس سیشن کو. میں آپ کو انشاءاللہ موقع دیتا ہوں سوال کرنے کے لیے. انشاءاللہ maybe ہم 10-15 minutes you can ask questions on the chat, تو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور پھر جو اگلے مہینے کی جو کتاب ہے وہ میں ادھر اناؤنس کر دیتا ہوں بھی. بارک اللہ فیکم. کسی کا کوئی سوال؟ What's the Surah Ibrahim verse number? وہ ورس نمبر نکالنے کے لیے مجھے بھی وہی کرنا پڑے گا جو آپ کو کرنا پڑے گا, تو آپ ہی کر لو وہ. ٹھہریں دیکھتے ہیں کیا نمبر ہے. It's 42 I think. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. دیکھیں 42 ہے. چلیں میں دیکھتا ہوں. اور کوئی سوال؟ What do you think that eventually the time will come? کب وقت آئے گا کہ معاملات بہتر ہوں گے؟ مسلمان واللہ عالم, we can't predict the future, لیکن there needs to be a change, and I think یہ realization ہو رہی ہے مسلم ورلڈ میں. بس اللہ آسانی کرے. کین یو شیئر آل دا مٹیریل مینشن ان دا گروپ اگین؟ جی انشاءاللہ کر دیں گے. الحمدللہ دس بک سروڈ ایز این آئی اوپنر فار می. دیکھیں اچھی بات ہے کہ اٹ واز این آئی اوپنر. سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نا ہم ایک ولفل بلس میں اور ولفل اگنورنس میں رہنا چاہتے ہیں ود ریگارڈس ٹو مینی تھنگس دیٹ آر ہیپننگ ان دا ورلڈ. اینڈ آپ کے لیے اتنی زیادہ چیزیں بنا دی گئی ہیں, نیٹ فلکس اور پتہ نہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا اتنا زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں کہ آپ جو ہے نا ریئل ایشوز اور ریئل جو پرابلمس ہیں دنیا کے اندر ان کے بارے میں انسان نہ سوچے. تو اگر آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے اس کتاب کو تو اچھی بات ہے, بیکاز دیز آر دا سارٹ آف بکس دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو فوکس آن, جو دیر آر ناٹ مے بی ایزی ریڈز, اور یہ آپ کو کوئی ہیپی فیلنگ نہیں دیں گے. دے میک یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف.
اینڈ unfortunately that is the reality we're living in کہ this is what's happening. تو I want کہ لوگ جو ہیں وہ ایمپتھائز کر سکیں، لوگوں کا پین فیل کر سکیں، ہماری امت کا درد فیل کر سکیں. اینڈ یوڈ بی سرپرائز کہ بہت زیادہ لوگ یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کرنا بھی نہیں چاہتے. یعنی چلیں میں سمجھتا ہوں اکتوبر 7 کے بعد بہت زیادہ چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لسن اباؤٹ یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی. نہیں یار، میرے پیس آف مائنڈ کو نہ چھیڑو یار. میں نے جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کھولنا ہے، مجھے نا یہ باتیں بتایا، میں نے نہیں ان کے بارے میں سوچنا. میں اس کو تھوڑا سا ایک بلیم وردی ٹریٹ سمجھتا ہوں. نہیں یار، آپ لوگوں کا درد، اپنے بہن بھائیوں کا درد جو ہے اپنے دل میں رکھیں اور اس کو یوز کریں اپنے آپ کو اپنے اندر ایک گریٹیٹیوڈ پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو. تو دس از اے وے آف ڈوئنگ دیٹ کہ انسان جو ہے نا وہ پھر اگلوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے معاملے میں شکر ادا کرتا ہے. اور جب آپ کو کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہوتی ہے، آپ ان لوگوں کو ذہن میں لے کے آؤ. یار جو فلسطین میں لوگ ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میرا پرابلم تو ہے ہی کچھ نہیں، یار میں ایسی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہوں، مجھے کیا پرابلمز ہے لائف کے اندر؟ یار کوئی پرابلمس نہیں ہے. اور اگین یہ تو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، رزق اور امن، اس کو بھی انسان اپریشیٹ کرتا ہے. الحمدللہ جی، پاکستان is still a better country to live in. Obviously things can get better and we should always raise the bar higher. ہماری ایکسپیکٹیشن اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ملامتی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، بس ملامت ہی کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر. نہیں الحمدللہ بہت چیزیں اچھی بھی ہیں، کچھ چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرنا ہم سیکھیں اور آگے چلیں. 42 ہے جی سورہ ابراہیم. بارک اللہ فیکم. ماہر الاسد ہیز ہی فلیڈ ٹو رشیا؟ آئی تھنک وہ ہی واز ایبل ٹو کراس دا بارڈر انٹو عراق اینڈ اس سے شاید وہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہاں گیا وہ. آئی ہوپ اس کو پکڑا جائے اور وار کرائمس کے لیے چارج کیا جائے. بک ریئلی ہیلپس اس انڈرسٹینڈ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو ایون دا مائنورٹیز. جی بالکل، ایک شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے انسانوں کے اندر. ٹو بی اویئر آف دی سراؤنڈنگز اینڈ بی شیئر. جن زی کو بالکل، جن زی کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. توکل پلیز شیئر نیکسٹ بک PDF. جی انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جی نیکسٹ بک میں بتا دیتا ہوں ابھی. بالکل عامر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ ول ٹیک ایوری ون ٹو اکاؤنٹ، اور اس کے اندر انسان کو تسلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. اگلی کتاب جو ہے وہ کیونکہ مارچ میں رمضان آ رہا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس قسم کی کتاب پکڑیں جس میں ہمیں رمضان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کی سگنیفیکنس ہو جائے. رمضان میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ہم کوئی قرآن سے ریلیٹڈ کتاب کا انتخاب کریں گے. لیکن پری رمضان یہ کتاب ہے کیل نیو پورٹ کی، ڈیجیٹل منیملزم. سارے میں اس کا میرے پاس وہ تصویر بھی ہے. یہ کتاب کیل نیو پورٹ ڈیجیٹل منیملزم. رمضان میں ہمارا وقت جو ہے نا وہ سب سے قیمتی ہے ہمارے لیے، اور اس ٹائم میں جس ٹائم پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ڈسٹریکشنز جو ہیں خاص طور پہ فون اور سوشل میڈیا کی جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو مینیج کرنا چاہیے ہمیں. اینڈ یہ کتاب اسی چیز کے بارے میں ہے، ڈیجیٹل منیملزم، کہ آپ نے یہ ڈسٹریکشنز جو ہیں ان کو کیسے اپنی زندگی میں سے مینیج کرنا ہے بیسکلی. اینڈ کیل نیو پورٹ جو آئیڈیا لے کے آتا ہے وہ یہ نہیں کہ بالکل سب چیزوں کو ترک کر دو اور چھوڑ دو فون یوز کرنا اور نوکیا کے بٹن والے فون پہ آ جاؤ، لیکن وہ ایک اور اس کی اسٹریٹجی ہے. تو یہ کتاب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ میں اپنی بھی سوشل میڈیا اور میں کس طرح ان گیجٹس کو یوز کرتا ہوں وہ شیئر کروں. اینڈ دی آئیڈیا از کہ اس کو پڑھنے سے ہم ایٹ لیسٹ 1 مہینہ جو ہے رمضان والا، اس میں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر مینیج کر سکیں، اپنے ٹائم کو، اور
اسکرین ٹائم وغیرہ ہم اپنا کم کر سکیں انشاءاللہ. تو ڈیجیٹل منیملزم ہمارا جو سیشن ہے اس کتاب کے اوپر، کیونکہ رمضان جو ہے وہ فرسٹ ویک آف مارچ میں شروع ہو رہا ہے، تو ہم 23 فیبرری، تو ہمارے پاس انشاءاللہ 1 2 3 ویکس ہوں گے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. کتاب جو ہے اٹ از کتاب 250 پیجز ہیں، 254 پیجز. سو آئی تھنک 3 ویکس شوڈ بی مور دین انف. تو 23 فیبرری کو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا. اس کے بعد والا سیشن جو ہوگا وہ ہم کسی قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کتاب جو ہے نا اس کا انتخاب کریں گے. اسما دا وائف آف بشار ڈیفیکلٹ فار کیپنگ. آئی کانٹ، یعنی اسما جو بشار کی جو بیوی ہے، شی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان لنڈن، اینڈ وہیں پہ اس کو ملی. اس کو بہت پورٹرے کیا گیا ایز دا نیکسٹ پرنسس ڈائنا، اور دیکھو سیرین لوگوں کے پاس جا رہی ہے، ان کے پرابلمس پوچھ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. شی از کمپلیسٹ ان آل دا کرائمز دیٹ ہی واز انوالوڈ ان. وائی؟ بیکاز شی کانٹ پلیڈ اگنورنس ٹو دیز تھنگس. یعنی جب آپ کو مجھے یہاں بیٹھ کے پتا، اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اس کے ملک کے اندر. سو وہ ایک امیج کریٹ کیا ہوا تھا کہ بہت کوئی ایک اسینٹرک خاتون ہے اور بہت اس کو درد ہے اور بہت ویسٹرن ویلیوز ہیں اس کے. لیکن اٹ واز all a facade really. یعنی if you can't stand up for the truth and do what needs to be done, so you're complicit. From where can we buy this book? Yeah, this is you might be able to find this. یہاں پہ میں نے خیر یہیں سے لی تھی، ریڈنگس وغیرہ پہ شاید پہ کہیں بھی مل جائے گی. this is book that is easier than this book to find here. تو یہ مل جانی چاہیے آپ کو کہیں نہ کہیں. میں انشاءاللہ اس کا PDF گروپ پہ شیئر کر دوں گا. 23 فیبرری کو we'll reconvene and talk about this book بإذن اللہ تعالی. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.